السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا قرآن کے حوالے سے کہ ہم سب مسلمان بشمول میرے ہم سب قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن ایسا فیل ہوتا ہے کہ قرآن ہم پر وہ اثر نہیں ڈالتا جو کہ ایک مسلمان پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کو تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن اس لیے ہماری ذات پہ وہ اثر نہیں کرتا جو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اسے سیکھتے نہیں ہیں۔ اب سیکھنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن سے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن سیکھا جائے وہ خود عربی زبان جانتے تھے اور انہی کی زبان میں قرآن اترا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سیکھنے کا عمل شامل ہے۔ اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ اگر آپ کو آج کہا جائے کہ آپ اردو زبان سیکھیں تو آپ کے لیے بڑی معیوب بات ہوگی کہ ہمیں تو اردو آتی ہے، اس میں سیکھنے والی کیا چیز ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن خالی پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سیکھنے کا بھی عنصر شامل ہے، جس کے بغیر یہ آپ کی ذات پہ اثر نہیں ڈالے گا۔ اب اگر تھوڑا دیکھا جائے کہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، کیونکہ قرآن از اے موڈ آف کمیونیکیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ کمیونیکیشن کے تین میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسپیکر جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں، ایک ہوتا ہے کانٹینٹ اور جو کہ قرآن کا کانٹینٹ ہمیں ہر زبان میں مل جاتا ہے ٹرانسلیشن کی اس فارم میں، اور تیسری چیز ہوتی ہے the way it is being communicated، کہ یہ آپ تک پہنچایا کس مزاج میں، کس لب و لہجے میں گیا ہے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، تو یہ پہلا ٹک تو لگ جاتا ہے کہ اسپیکر کون ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کانٹینٹ کیا ہے وہ بھی ہمیں ترجمہ کچھ حد تک بتا دیتا ہے، لیکن کس انداز میں بیان ہو رہا ہے یا اس کا ایکسپریشن کیا ہے، وہ ایک ایسا مسنگ ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے قرآن ہماری پرسنالٹی پہ اثر نہیں ڈالتا، کہ اس کا ایکسپریشن جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کو روکنے کے لیے میں 3-4 سٹیٹمنٹس بولوں گا، اس سے آپ کو خود بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ کہاں پر آتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نے کسی کو روکنا ہے کسی عمل سے، تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک اور سٹیٹمنٹ یہ ہو سکتی ہے یہ کام نہیں کرو، یہ تھوڑا سا ایمفسس زیادہ ہے، اس میں ذرا اس میں اسرٹیونیس زیادہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہرگز مت کرنا، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مت کرو، لائک ڈونٹ ڈو اٹ۔ اب یہ چاروں طریقوں میں بات تو ایک ہی کی جا رہی ہے کہ کام سے روکا جا رہا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں کہ چاروں طریقوں میں لب و لہجہ فرق ہے اور بات کرنے کا انداز فرق ہے، جس سے اس کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے کہ کس انداز میں آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن میں بھی ایسی باریکیاں ہیں جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک لینگویج جو کہ قرآن کی عربی ہے اس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ، بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک لی و لکم فی القرآن الحکیم، آمین۔